effectiveness of data communication. جب آپ کے پاس ڈیٹا کمیونیکیشن اکر ہوتی ہے تو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا کمیونیکیشن صحیح طور پہ اکر ہوا ہے، یا جو ڈیٹا کمیونیکیشن کو ایفیکٹو بناتی ہیں ان کو ہم ایفیکٹونیس آف ڈیٹا کمیونیکیشن میں کہتے ہیں. تو اس میں آپ کے پاس there are 3 main elements which take part in effectiveness of data communication. ہمارے پاس ڈیٹا کمیونیکیشن کی جو ایفیکٹونیس ہے اس کے اندر جو مین کردار ہوتا ہے جن جن چیزوں کا، ان میں ہمارے پاس سب سے پہلے ڈیلیوری ہے، دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ایکوریسی ہے، اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ٹائم لائنز ہیں. تو جب آپ کے پاس کسی بھی ڈیٹا کمیونیکیشن میں یہ تینوں چیزیں صحیح طور پہ کام کر رہی ہوں گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن جو ہے ایفیکٹو ہے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی صحیح طور پہ کام نہیں کر رہی تو تب ہم ڈیٹا کمیونیکیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح طور پہ اکر نہیں ہوئی. تو ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے ڈیلیوری کا مقصد یہ ہوتا ہے یا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ صحیح طور پہ ڈیلیور ہو رہا ہے. اب آپ کے پاس ایک میسج ہے، آپ کے پاس ایک ڈیٹا ہے، کوئی آڈیو ویڈیو یا کسی دوسری فارمیٹ میں، اور وہ اگر آپ کے پاس سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈیلیوری صحیح نہیں ہوا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیٹا کمیونیکیشن صحیح طور پہ کام نہیں کر رہی. اب ڈیلیوری میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سینڈنگ ڈیوائس سے وہ ڈیٹا آپ کے پاس کہیں لاس ہو گیا ہو، یا پاسبل ہے کہ میڈیم ایسا ہے جس کی وجہ سے ڈیٹا آپ کے پاس لاس ہو گیا ہو، یا ریسیونگ اینڈ تک پہنچتے پہنچتے درمیان میں کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ ڈیٹا آپ کے پاس صحیح طور پہ ڈیلیور نہیں ہو سکا. تو جب آپ کے پاس وہ ریسیو نہیں ہوتا اپنے ریسیونگ اینڈ پہ، یا جو ریسیور ہے جب اس کو ریسیو نہیں کر سکتا صحیح طور پہ، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیلیوری اکر نہیں ہوئی. اور اگر آپ کے پاس ڈیٹا جو آپ سینڈ کر رہے ہیں وہ صحیح طور پہ وہ ایدر ان دا فارم آف ٹیکسٹ ہے، ویڈیو، آڈیو، جس فارمیٹ میں ہے، وہ اپنے ریسیونگ اینڈ تک صحیح طور پہ ایکچوئل فارمیٹ میں ڈیلیور ہو جاتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیٹا کمیونیکیشن جو ہے وہ ایفیکٹو ہے. تو ایفیکٹونیس آف ڈیٹا کمیونیکیشن کا انحصار سب سے پہلے آپ کے پاس ڈیلیوری پہ ہوتا ہے. ڈیلیوری اگر صحیح طور پہ ہو رہی ہے تو آپ کا ڈیٹا کمیونیکیشن صحیح طور پہ اکر ہو رہی ہے، اور اگر ڈیلیوری صحیح نہیں ہے تو ڈیٹا کمیونیکیشن بھی صحیح نہیں ہے. سیکنڈلی آپ کے پاس ہے ایکوریسی بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ ڈیٹا کمیونیکیشن کے حوالے سے دیکھیں، کیونکہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ 1 اور 0 کی فارمیٹ میں ہوتا ہے. یہ 1 اور 0 کی فارمیٹ سٹریمز آف بٹس کی صورت میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. پھر بہت سے ایسے مراحل ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ پیکٹ میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، پھر پیکٹ سے آپ کے پاس وہ دوبارہ مختلف ایسے حصوں سے ہوتا ہوا. تو اس میں کافی چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں، جس میں فریمز ہوتے ہیں، پیکٹس ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اب آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ فرسٹ آف آل کنورٹ ہوگا 1 اور 0 کی فارمیٹ میں، یعنی بائنری ڈیجٹس کی صورت میں، لو اور ہائی پلس کی صورت میں. یہ ڈیٹا آپ کے پاس ٹرانسمٹ ہوگا فرام یور سینڈنگ پوائنٹ، اور اس کے ساتھ آپ کے پاس جو میڈیم استعمال ہو رہا ہے وہ میڈیم کے ذریعے آپ کا ڈیٹا. اب آپ کا ڈیٹا جب آپ کے ریسیونگ اینڈ پہ پہنچتا ہے تو کیا اس کی حیت، اس کی حالت، اس کی جو شکل ہے وہ ویسے ہی ہے یا وہ چینج ہو گئی ہے؟ آپ نے یعنی کہ سینڈ کیا تھا اے، کیا وہ بی آپ کو ملا ہے یا اے ہی ملا ہے؟ تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کی ایکوریسی کیسے ہے. اگر اس کی ایکوریسی صحیح نہیں ہوتی تو تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا کمیونیکیشن اکر نہیں ہو رہی، یا ڈیٹا کمیونیکیشن اس میں اپنی ریکوائرمنٹس کو فلفل نہیں کر رہی، تو اس کو وہ ایفیکٹو نہیں رہے گی. تو ایکوریسی بہت کاؤنٹ ہوتی ہے، خاص کر جب آپ کے سسٹم میں امپورٹنٹ ڈیٹا کو آپ سینڈ کر رہے ہیں، آپ ای میل کسی کو کر رہے ہیں،
آپ کسی کو امپورٹنٹ میسج بھیج رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس ایکوریسی بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے. تھرڈ آپ کے پاس ہے کہ ٹائم لائنز بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ اسپیسیفک ٹائم سلاٹس میں, اسپیسیفک ٹائم لیمٹس میں آپ کے پاس ٹرانسفر ہو. اگر آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ بہت لیٹ جا رہا ہے تو پھر اس ڈیٹے کو سینڈ کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کو ایک میسج ہے فوراً ڈیلیور کرنا ہے, فوراً آپ نے اس کو سینڈ کرنا ہے, اور اگر وہ میسج ٹائم کے حساب سے صحیح طور پہ نہیں چاہ رہا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہے, وہ افیکٹونیس آف ڈیٹا کمیونیکیشن کے زمرے میں نہیں آتا. تو ٹائم لائنز, ایکوریسی اینڈ ڈیلیوری, یہ تین جو چیزیں ہیں یہ بڑی امپارٹنٹ ہیں. اور جب ہم ڈیٹا کمیونیکیشن کے حساب سے بات کرتے ہیں تو ڈیٹا کمیونیکیشن میں ہمارے پاس ان تین چیزوں کا ہونا لازمی ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی صحیح طور پہ کار فرما نہیں, کام نہیں کر رہی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا کمیونیکیشن صحیح طور پہ اکر نہیں ہوئی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو ڈیٹا کمیونیکیشن کے چیپٹر میں ہم اپلیکیشن آف ڈیٹا کمیونیکیشن کو پڑھیں گے کہ ڈیٹا کمیونیکیشن کا استعمال کہاں کہاں پر ہے. اگر آپ دیکھیں تو ڈیٹا کمیونیکیشن کا استعمال آج کل کے دور پہ ہر جگہ پہ ہے. کوئی بھی ایسا شعبہ, کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہی جس میں ڈیٹا کمیونیکیشن کا استعمال نہ ہو. ایک عام سا بندہ, ایک وہ بندہ جو بالکل ان پڑھ ہے, وہ بھی ڈیٹا کمیونیکیشن کی کسی نہ کسی سورس کو استعمال کر رہا ہے. جسٹ لائک وہ موبائل کو استعمال کر رہا ہے یا میسیجنگ وغیرہ کو استعمال کر رہا ہے, یا ایون کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز ریسیو ضرور کر رہا ہے, وہ ریسیور اینڈ پہ بھی یعنی اس کا استعمال ہو رہا ہے. تو اگر ہم ڈیٹا کمیونیکیشن کی اپلیکیشنز کو دیکھیں تو بہت زیادہ ہیں. کوئی بھی ایسی فیلڈ نہیں ہے, کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ڈیٹا کمیونیکیشن کا استعمال نہ ہو. لیکن اگر ہم مین کچھ چیزوں کو دیکھ لیں جس میں ڈیٹا کمیونیکیشن استعمال ہوتا ہے تو ہمارے پاس بزنس اینڈ ٹریڈ ہے. بزنس اور ٹریڈ میں آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہیں بھی بزنس ہو رہا ہے, اس سارے کا سارا ڈیپینڈ جو ہے وہ ڈیٹا کمیونیکیشن پہ ہے. ڈیٹا کمیونیکیشن کے ذریعے ہم مختلف اسٹاک ایکسچینج سے واقف ہوتے ہیں. ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کس چیز کی مالیت بڑھ رہی ہے, کس چیز کی مالیت کم ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارا ٹریڈ جو ہے وہ کیسے جا رہا ہے, تمام چیزیں جو ہیں وہ آن لائن ہے. ایک ایک چیز, ایک ایک لمحے کی خبر آن لائن اور ڈیٹا کمیونیکیشن کے ذریعے آ رہی ہے. اس کے علاوہ مارکیٹنگ کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت زیادہ ڈیٹا کمیونیکیشن کا استعمال ہے. مارکیٹنگ میں ہر جگہ پہ مارکیٹنگ ہی ڈیٹا کمیونیکیشن میں استعمال ہو رہی ہے. اس میں آپ اپنی چیزوں کو لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں, ان کی آپ امپورٹنس لا رہے ہیں, پھر ان میں لوگوں کے آپ سینٹیمنٹس کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اس چیز کو کیسے پسند کر رہے ہیں, نہیں پسند کر رہے, اور اس کے مطابق پھر جو کمپنیز ہیں وہ اس میں چینجنگ لاتی ہیں اپنی چیزوں کے بارے میں. ای بینکنگ کو دیکھ لیں, بزنس اینڈ ٹریڈ کی اگر ہم بات کریں تو ای بینکنگ کے ذریعے دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں آپ اپنے اکاؤنٹس کی معلومات لے سکتے ہیں, آپ پیسے نکلوا سکتے ہیں, آپ کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ کو استعمال کر کے ملٹیپل کام کر سکتے ہیں, آپ خریداری بھی کر سکتے ہیں, آپ مختلف ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. وہ ٹرانزیکشنز جیسے آپ کریں گے اس کی فوراً ہی آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے اور آپ اس کو ویریفائی بھی کر لیتے ہیں کہ میں نے کون سی ٹرانزیکشن کی ہے, یا میرے اکاؤنٹ سے پیسے جو ہیں وہ نکلے ہیں یا جمع ہوئے ہیں تو کتنے جمع ہوئے ہیں, کتنے نکلے ہیں, ان تمام کی ڈیٹیل آپ فوراً ہی لے لیتے ہیں. تو بزنس اینڈ ٹریڈ میں آپ کے پاس دنیا جہان میں جتنی بھی بزنس ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے پاس ڈیٹا کمیونیکیشن ہی کے ذریعے ہیں. الیکٹرانک میل اینڈ میسیجنگ ہے. سمپل پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی ڈاکومنٹس کو بھیجنے کے لیے, کسی انفارمیشن دینے کے لیے آپ کو ایک بہت بڑا پروسیس سے گزرنا پڑتا تھا, بہت پروسیجر سے. جو جرنل میل کا سسٹم تھا جس میں آپ خط لکھتے تھے, کوئی چیز آپ بھیج دیتے تھے, تو وہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہوتی تھی. لیکن جب سے آپ کے پاس ڈیٹا کمیونیکیشن آئی ہے آپ کے پاس چیزیں بہت ہی آسان ہو گئی ہیں. سمپل آپ الیکٹرانک میل کے ذریعے ڈیٹے کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. الیکٹرانک میل کے ذریعے آپ کوئی بھی چیز اٹیچ کر سکتے ہیں, آپ کوئی بھی بڑی سی بڑی فائل اس کے ساتھ اٹیچ کر کے پکچرز بھیج سکتے ہیں, ویڈیوز بھیج سکتے ہیں, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ایسے سافٹ ویئر بھی آ گئے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی, اب جیسے آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میری ویڈیو آپ کے پاس یوٹیوب کے ذریعے آ رہی ہے, تو یوٹیوب میں آپ اپنی ویڈیوز کے بھیج سکتے ہیں. یوٹیوب میں لاکھوں کروڑوں ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹاپک پہ. تو یہ تمام کی تمام کسی کی وجہ سے ہے, ڈیٹا کمیونیکیشن کی وجہ سے. اسی طرح نیٹ ورکنگ کا جتنا بھی سسٹم چل رہا ہے, انٹرنیٹ جو ہے وہ پاسبل ہے کس وجہ سے, ڈیٹا کمیونیکیشن کی وجہ سے. اگر انٹرنیٹ ڈیٹا کمیونیکیشن نہ ہوتا, یہ ڈیٹا کمیونیکیشن کا سسٹم نہ ہوتا تو آپ کے پاس یہ جو تمام چیزیں ہیں, یعنی آپ نیٹ کو استعمال کرتے ہیں, آپ مختلف ٹاپکس کو دیکھ لیتے ہیں, آپ مختلف
ویڈیوز کو دیکھ لیتے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہوتی. تو انٹرنیٹ کی بھی جو پاسبلٹی ہے وہ ڈیٹا کمیونیکیشن ہی کے ساتھ ہے. ویڈیو کانفرنسنگ ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی اگر کانفرنس ہوتی تھی تو مختلف جگہوں سے لوگ آتے تھے، پھر ایک جگہ پہ بیٹھ کے وہ کانفرنس کرتے تھے. لیکن اب کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ بیٹھ کے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اٹیچ کر سکتا ہے، اور مختلف پلیسز کے لوگ ایک جگہ کسی ایک جگہ جہاں پر ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت ہو یا اس میں جو ڈیوائسز ہیں وہ لگے ہوں، وہ آپس میں انٹریکشن کر سکتے ہیں، وہ آپس میں کانفرنس وغیرہ کر سکتے ہیں. تو آج کل تقریباً جب سے کووڈ-19 کا مسئلہ آیا ہے تو یہ چیز مزید اس کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے، اور تقریباً تمام لوگ جو ہیں وہ اسی ڈیٹا کمیونیکیشن کی بدولت ویڈیو کانفرنسنگ کرتے ہیں یا آپس میں انٹرچینجنگ کرتے ہیں، یا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آج کل آن لائن کلاسز لے رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری ڈیٹا کمیونیکیشن کی ہے. ایجوکیشن ہے، آن لائن ایجوکیشن آ گئی ہے. مختلف ایسے سافٹ ویئر ہیں جیسے گوگل میٹ ہے، اس کے علاوہ زوم ہے، یا باقی جتنے بھی ایسے سافٹ ویئر ہیں جن کے ذریعے آپ ڈائریکٹ آن لائن کلاسز بھی لے سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس اس میں انٹریکشن بھی کر سکتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی اس کلاس کے حصہ بن سکتے ہیں. اس طرح مختلف کانفرنسز کر سکتے ہیں، مختلف بزنس اور ٹریڈ میں استعمال ہو سکتا ہے. تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ڈیٹا کمیونیکیشن. تو ڈیٹا کمیونیکیشن کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ کسی ایک فیلڈ، کسی ایک چیز تک آج کل محدود نہیں رہی، بلکہ ہر فیلڈ، ہر جگہ ڈیٹا کمیونیکیشن استعمال ہو رہی ہے. تو یہ کچھ ڈیٹا کمیونیکیشن کی آپ کے پاس اپلیکیشنز تھیں. چھوٹی سی اسائنمنٹ آپ کسی میں لگانی ہے کہ ایک 200 ورڈز پر مشتمل آپ نے ایک چھوٹا سا ایسے لکھنا ہے جس میں آپ نے امپورٹنس آف ڈیٹا کمیونیکیشن ان کرنٹ سیناریو جو آپ کے پاس کووڈ-19 ہے یا اس کے جو اثرات ہیں، اس وجہ سے جو ڈیٹا کمیونیکیشن کی افادیت بڑھی ہے یا ڈیٹا کمیونیکیشن کا جو رول زیادہ بڑا ہے، اس پہ آپ نے 200 ورڈز کا ایسے لکھ کے مجھے میسج کر دینا ہے، یا جو یوٹیوب میں آپ نے جو اٹیچ کر دینا ہے تاکہ ہم اس کو چیک کر لیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.